الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم اپنا درس تفسیر انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے شروع کریں گے۔ ابھی 2 درس ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا، یہ ہفتہ ہے اور اگلا ہفتہ۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ رمضان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عظیم نعمت اور بڑی عظیم دولت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے اشرف بنایا۔ اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کیوں بنا ہے؟ اس کو اللہ نے ایک مقصد دیا ہے۔ اگر انسان میں اور آپ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ جانور ہیں یا ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ جانوروں کی طرح، چوپائیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ جو ہے یہ بدتر ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے۔ انسان جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے کہ نماز عشاء کی ہم باجماعت ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم درس میں بیٹھیں گے، یہ آپ کا مقصد ہے۔ اپنے اپنے وطنوں سے یہاں آئے ہیں، ایک مقصد ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں حلال کے وسعت عطا فرمائے، رزق حلال کے لیے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں کوئی بھی حرکت کرتا ہے، آپ بازار میں جاتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جائے تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو مقصد دیا ہے آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی بندگی اور عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ خود فرماتے جنات اور انسان کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت میں خوشی ملے گی، اور اگر اس مقصد میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو اسی آخرت میں بہت افسوس کرنا پڑے گا۔ اور اس افسوس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں کیا۔ اور آخرت کے اندر جو ہے کفار جو کفر کی حالت میں چلے جائیں گے، وہ یہی افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتے۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ یا کاش کہ ہم جو ہے اپنی اس اللہ کی نافرمانی نہ کرتے اور اللہ کی اطاعت میں جو ہے اپنی زندگی کو گزار دیتے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں ایک مقصد دیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے اندر اللہ نے 2 مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، انسان کو کامل عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور امانت کا جو بوجھ ہے وہ اللہ نے اس انسان کو عطا کیا، اور اس انسان نے اس کو اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور جنت کے شوق اور اس کی رغبت اور خوشی کے اندر اللہ نے یہ امانت آسمانوں، زمین، پہاڑوں سب پر پیش کی۔ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان کے اوپر جب پیش کی تو اس نے دیکھا کہ ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے، تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، جنت کے شوق میں قبول کیا۔ تو یہ امانت اللہ نے ہمیں دی، اور پھر کامل عقل اللہ نے عطا کی۔ پھر اللہ نے اس ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، زمین کی اوپر کی چوپائے جانور
خشکی کے طریقے، کشتیاں، جہاز، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہر چیز انسان پہ قربان ہوتی ہے، لیکن انسان نے اپنے رب کے اوپر قربان ہونا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کے لیے، بادل اٹھتے ہیں تو انسان کے لیے، بارش برستی ہے تو انسان کے لیے، زمین پھٹتی ہے تو انسان کے لیے، اس میں سے انسان کی جو ہے وہ غذائیں نکلتی ہیں تو انسان اس کو کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، جانور کٹتے ہیں انسان کے لیے، کتنی مرغیاں ہیں روزانہ کٹتی ہیں، کتنے جانور ہیں روزانہ کٹتے ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں جو فرائی ہو جاتی ہیں روزانہ ہم کھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے اوپر قربان ہو رہی ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ بندہ مجھ پر قربان ہو، تو ہم اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ عظیم مقصد دیا، پھر اللہ نے ہمارے اندر خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ اب انسان خیر کے اوپر چلتے چلتے کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، کیونکہ برائی کا جو مادہ ہے، فجور کا، وہ تو انسان کے اندر موجود ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، گناہوں کے دلدل میں آ جاتا ہے، وہ خسارے میں ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ اب انسان جو اتنا بڑا مقصد لے کے آیا ہے، انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ وہ پاکیزگی انسان کے اندر کب ہوگی؟ انسان کب پاک ہوگا؟ جب انسان گناہوں سے بچے گا، جب نافرمانیوں سے بچے گا۔ پاک ہوگا جب وہ خیر کے کام کرے گا، اور خیر کے کام ان کو اللہ نے نیکی قرار دیا، جن کو مأمورات کہتے ہیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ نہ کرنے کے کام ہیں۔ کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں، رکنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان منہیات، جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے، تو پھر اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اب ہر چیز کی ستھرائی، چمک دمک اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کی میل کو دور کیا جائے۔ آپ کپڑا لیتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، ہم سب میلا ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑا ہو اور اس کے اوپر داغ لگے ہوئے ہوں، یا رنگین کپڑا ہو میل سے بھرا ہوا ہو، تو اس کے اوپر کوئی استری نہیں کرتا، اس کو پریس کر کے نہیں پہنتا۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو دھوتے ہیں، میل کو چال دور کرتے ہیں، پھر اس کو پریس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پہنتے ہیں تو اس کے اندر خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کپڑے کے اوپر جب کلر کیا جاتا ہے تو پہلے اس کے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کلر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا رنگ جو ہے وہ نمایاں ہو، ظاہر ہو۔ اسی طرح کسی باغ کی خوبصورتی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کو خس و خاشاک سے پاک نہ کر دیا جائے، خضر و گھاس سے اس کو صاف نہ کر دیا جائے۔ اور باغیچہ کتنا اچھا لگتا ہے، پھول کھلے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہیں گند پڑا ہوا ہو نیچے تو ان کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ہوتی ہے جب اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک برتن ہے، اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے یا جل گیا ہے، اس کے اندر چمک کب آئے گی؟ جب اس کی اس گندگی کو، اس کی میل کو، اس کے زنگ کو دور کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ برتنوں کے اوپر جب قلی کی جاتی ہے اس وقت کی جاتی ہے جب ان کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر چمک آتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کے اوپر جو چمک آئے گی، جو نور آئے گا، جو اسے اللہ کی معرفت ملے گی، جو نور ایمان اور نور ہدایت اس پر اثر کرے گا، وہ اس وقت کرے گا جب انسان اپنے اندر کے رذائل کو ختم کرے گا۔ اور وہ کب ہوں گے؟ جب ان چیزوں کو اختیار کرے گا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان سے بچے گا جن سے اللہ نے روک دیا ہے۔ اب جو کرنے کے کام ہیں ان کو معروف کہتے ہیں، نیکیاں کہتے ہیں، بر کہتے ہیں، اور جو بچنے کے کام ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ منکر کہلاتے ہیں، وہ برائیاں ہیں، وہ غلط کام ہیں، جس کو اللہ نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور بہت سی آیات میں كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ معروف نیکیاں اور یہ منکر وہ برائیوں سے بچنا ہے، نیکیوں کو کرنا ہے، تاکہ انسان کے اندر کے جو رذائل ہیں وہ باہر نکلیں۔ اور جب انسان کے اندر سے رذائل اور گندگیاں اور یہ جو دلوں کا زنگ ہے، جب یہ زنگ دور ہوگا تو پھر انسان کی انسانیت نمایاں ہوگی۔ پھر پتہ چلے گا کہ یہ
انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات میں شامل ہے، اور پھر اس کی وہ نورانیت اس کے ظاہر جو ہے اس کے چہرے پہ نمایاں ہوتی ہے، اس کی صورت پہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے اندر جو ظلمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے اندر نورانیت آئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن بھیجا، اسی لیے اللہ نے نمازیں بھیجی، اسی لیے اللہ نے شریعت بھیجی۔ تو جتنے نیکی کے کام ہیں یہ سارے کے سارے نور ہیں۔ اسی طرح قرآن جو ہے یہ نور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ دیا، یہ رمضان کا مہینہ شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن پاک کے نزول سے۔ شریعت کی ابتدا کب ہوئی؟ ہمیں دین کب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، قرآن پاک کی آیات اتری، قرآن آیا تو ہمیں ہدایت ملی۔ شریعت کی ابتدا ہوئی، دین کی ابتدا ہوئی قرآن کے نزول سے۔ اور قرآن کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اور شریعت کی ابتدا ہوئی ہے قرآن کے نازل ہونے سے۔ تو گویا ایمان کا، عبادت کا، یعنی عبادت کے سال کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ دیکھیں انگریزی حساب سے ہم جائیں تو جنوری سے سال کا ابتدا ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، اور اگر ہم اسلامی سال ہجری سال کی طرف چلے جائیں تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ مدارس کا ایک سال ہے، سکول کا ایک سال ہے، سکول کے سال جو ہے اپنی تعلیمی حساب سے جو تعلیمی سال ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور اس پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپریل سے شروع ہوتا ہے، مارچ پہ ختم، اور کوئی جو ہے وہ ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور جون میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کے جو سال ہیں شوال سے شروع ہوتے ہیں، شعبان میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر یعنی ایک نظام ہے دنیا کے اندر، سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اختتام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو رمضان المبارک ہے، عبادت کے سال کا آغاز یہ رمضان سے ہوتا ہے اور شعبان پہ جو ہے وہ جا کر سال مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا، یہ شریعت کا مہینہ دیا۔ یہ کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اب جو مقصد اللہ نے ہمیں دیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ دیکھیں، اگر اللہ یہ حکم دے دیتے کہ تم نے سارا وقت میری عبادت میں صرف کرنا ہے، کھانے پینے کی، اپنی حاجت پوری کرنے کی تمہیں اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ناانصافی نہ ہوتی؟ یہ عین عدل ہے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے مال بھی اور جان بھی خرید لیے ہیں۔ کیوں خرید لیے ہیں؟ کہ ان کو جنت ملے گی۔ اب اللہ خریدنے والے، جان دی بھی اللہ نے، مال دیا بھی اللہ نے، پھر اللہ نے خرید لیا اور کہا کہ بھائی جو ہے تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اب اللہ نے جان، مال، جنت تو ہمیں دے دی، ہم نے مال جان بیچ دیا، تب اللہ مالک ہیں، اللہ اس کو جس طرح چاہیں صرف فرمائیں۔ آپ ایک چیز مجھے بیچ دیتے ہیں، میں لے لیتا ہوں، میں اس کی قیمت آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اب میرا اختیار ہے، میں جو چاہے کروں۔ جب ہم نے بیچ دی، اللہ نے خرید لی، تو اب ہمارا اختیار تو ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کیسے عظیم خریدار ہیں کہ جان مال خرید کر اللہ نے کہا یہ لو، واپس لے لو، جنت بھی تمہیں دیتا ہوں، جان مال بھی واپس دیتا ہوں، یہ 5 وقت جو ہے مسجد کے اندر تم نے آنا ہے، حاضری لگا دینی ہے، ہاں یہ ہے سال بعد یہ زکوٰۃ اتنی ہوگی تو یہ نکالنا ہے، روزے آ جائیں گے تو یہ فرض ہیں، یہ پڑھنے ہیں، زندگی میں 1 دفعہ حج کر لینا، 5 دفعہ مسجد میں آ جانا، باقی ٹھیک ہے، یہ کام کر لینا، یہ نہ کرنا، کچھ تھوڑی سی پابندی لگا دی اور یہ سب کچھ واپس کر دیا۔ اب ہمارا اختیار تو ختم ہو گیا، اللہ چاہتے تو یہ لے لیتے اور بس یہ ہے کہ اب تم عبادت میں لگے رہو۔ جب اللہ نے ہمیں یہ واپس کیا، پھر ہم دنیا کے اندر، آج کے دور میں ہم دیکھیں کتنی دنیا کی دوڑ ہے، صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کے فکر، رات کو سوتے ہیں تو دنیا کے فکر لے کر سوتے ہیں۔ اب 11 ماہ ہمارے اس حالت میں گزرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ساری کی ساری فکر دنیا کی آ جاتی ہے، پھر نمازوں کا بھی بس اوقات خیال نہیں رہتا، کبھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قضا کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کام پہ بیٹھے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے سستی کر جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حالات جب ہمارے اندر آتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ
اللہ کی دوری ہوتی ہے، اللہ کا جو قرب ملا تھا اس سے ہم دور ہوتے ہیں۔ 11 مہینے جب انسان اس طرح سے گزارتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ رمضان کا مہینہ دیتے ہیں کہ اے میرے بندے اب تو مجھ سے دور ہو گیا ہے، یہ 1 مہینہ ہے، اس میں تو میرے قریب ہو جا۔ تو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نماز تراویح کی ابتدا ہوتی ہے۔ نماز ہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اب نماز انسان پڑھتا ہے، اس کے اندر سجدہ ہے۔ نماز تراویح جو اللہ نے دی، ایک زائد نماز جو اللہ نے رمضان میں ہمیں عطا کی، اور اس کے اندر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان بندہ جو ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں انسان جب تراویح پڑھتا ہے تو تراویح کی ہر رکعت کے اندر وہ 2 سجدے کرتا ہے، اور کتنے سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدے میں اللہ کا قرب اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوا تو سب سے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، چاند نظر آتے ہی اسے اللہ کا قرب ملنا نصیب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ روزہ رکھتا ہے، اور روزہ کتنی بڑی عظیم دولت ہے کہ دیکھیں اللہ پاک جو ہے انسان کو روزہ رکھوا کر بہت سی جائز اور حلال چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، ان کو چھوڑ دو۔ کھانا حلال ہے، روزہ رکھا تو بس بند۔ پانی آپ پینا جو ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، روزہ رکھا ہے تو اس کے اوپر پابندی۔ بیوی جو ہے وہ حلال ہے، روزے کی حالت میں پابندی۔ تو جائز چیزوں پر پابندی لگ گئی، انسان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر قوت شہوانیت ہے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شام رات کو کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ نماز تراویح پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسان اللہ کا قرآن سنتا ہے، تو قرآن پاک کے اندر نور ہے، تو یہ نور اس کے دل کے اندر جاتا ہے۔ تو دن کو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جو شہوانیت کے مادے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، گویا کہ انسان کے دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ جو رذائل ہیں وہ دور ہوتے ہیں، جو گناہ ہیں وہ دور ہوتے ہیں، دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے، دل کو مانجا جاتا ہے روزہ رکھوا کر۔ اور پھر جب رات کو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن پاک نور ہے، اور جب اس نور کو سنے گا، اس کو پڑھے گا، دیکھے گا تو یہ نور اس کے اندر جائے گا، اس سے اس کا دل منور ہوگا، نور ہدایت اس کے اندر آئے گی، تو جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر چمک پیدا ہوگی۔ تو جس طرح میلے کچیلے کپڑے ہوں ان کو صاف کر کر ان پر رنگ کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھوا کر انسان کے اندر جو زنگ ہے اس کو دور کیا، اور پھر قرآن کے نور سے اس کے اوپر قلی کی گئی، اس کے اندر چمک پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اسے دعاؤں میں جو ہے وہ رونا آتا ہے، نماز میں اسے رونا آتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دل جو ہے وہ جھک جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کا دل اب صاف ہو رہا ہے۔ تو انسان کا دل اگر یہ صاف ہو، اس لیے حدیث پاک میں نے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم درست، اگر خراب ہو گیا تو وہ سارا جسم خراب، وہ انسان کا دل ہے، یہی دل اصل ہے۔ اور اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ اور میرے دل کو اپنی دین کی طرف پھیر دے۔ تو یہ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو یہی دعا ہے کہ انسان ہمیں دین پر ثابت قدم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت رکھیں اور ہمیں استقامت نصیب فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری طرف کیا ہے وہ روزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جو چیزیں انسان کو کرنے کے بارے میں کہا گیا، یہ کرتا ہے انسان تو نیکی ہے، اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کو روکا گیا ہے وہ ان سے بچ جائے، جب ان سے بچتا ہے تو پھر اس کو
تقوی ملتا ہے، متقی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا جو ثمرہ ہے وہ تقوی ہے، اور اس مہینے کا جو ثمرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، یعنی شہر رمضان، مہینہ، پورا مہینہ، اس میں دن بھی ہیں، اس میں راتیں بھی ہیں۔ اب اس کا جو ثمرہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن۔ اب کیوں؟ یہ قرآن نور ہدایت ہے، نور معرفت ہے، نور دلائل ہے۔ تو پورے رمضان کے مہینے کو آپ دیکھیں تو یہ پورا مہینہ جو ہے وہ نیکیوں کا مہینہ اور تقوی کا مہینہ بن جاتا ہے، کہ انسان جو ہے اس سے اس کے اندر تقوی آتا ہے اور اللہ کی معرفتوں سے ملتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نور آتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اب قرآن پاک یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، اور صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو گویا اللہ خود اپنی ذات سے سفارش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح روزہ وہ شفاعت کرے گا، اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے شعبان کی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بہتر ہے۔ اللہ نے پھر بتایا رمضان میں، رمضان کے بھی آخری عشرے میں، آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان کے اندر تلاش کرو، ایک رات انسان اللہ کے لیے دے دے، گویا کہ اس نے 83 برس 4 ماہ کی مقبول عبادت سے بھی زیادہ عبادت اللہ کی اور اللہ نے اس کو اتنا ثواب عطا فرمایا۔ یہ ان سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنی بہتر ہے۔ تو اللہ نے یہ رات دی۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کا جو رات کا قیام ہے یعنی نماز تراویح، یہ اجر اور ثواب کی چیز اللہ نے بنائی ہے، اس کو اللہ نے فرض نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دن تراویح پڑھائی، تھوڑے سے لوگ تھے صحابہ، دوسرے دن ان کو پتہ چلا تو اور آگے، تیسرے دن جب سب کو پتہ چلا تو مسجد کے اندر اور زیادہ مجمع ہو گیا، چوتھے دن جو ہے وہ دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، تراویح کے لیے آئے نہیں، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم موجود تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ ہر وہ عمل جو شروع میں فرض نہ ہو لیکن اس میں نبی کی بھی رغبت ہو، شوق ہو، توجہ ہو، اور پھر لوگوں کی بھی توجہ ہو اور رغبت ہو، تو اللہ پھر اس کو فرض کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے کہ اب لوگ تو سارے جمع ہو گئے میں بھی جاؤں، ایسا نہ ہو کہ فرضیت اتر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ کتنی بڑی شفقت اور رحمت ہے امت پر، اور اگر فرض ہو جاتی ہیں تو پھر بیمار کو بھی پڑھنی پڑتی، مسافر ہے تو اس کو بھی پڑھنی پڑتی۔ اسی طرح کئی ظروف ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان پابند ہو جاتا، تو شریعت نے ایک آسان دین دیا ہے اور آسان راہ ہمیں دی ہے کہ اس پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رات کا جو قیام، نماز تراویح ہاں موجود ہیں تو ان کو بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں، یعنی کہ چھوڑ دیں، تراویح کی پابندی کریں، اور پورے مہینہ، پورے رمضان میں نماز تراویح کی پابندی رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر میں بیان کروں گا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، ایک مسلمان کو یہ مہینہ کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ ایسا ہے کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جیسے رمضان کے علاوہ وہ فرض ادا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرضوں کا اجر دیتے ہیں، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 فرضوں تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔
یعنی ایک نیکی 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے، ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں تک بڑھ جاتا ہے، ایک نفل جو ہے فرضوں کا درجہ اس کو انسان کو مل جاتا ہے۔ جو روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ روزے دار کا جو روزہ ہے اللہ اس کا اجر بھی دیتے ہیں، اور روزے دار کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ افطار کروانے والے کو جس نے روزہ رکھا ہے، جس کو افطار کروایا ہے، اس کا اجر بھی اس کو پورا ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ رمضان کا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ باقی اگلے درس میں